ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے۔ مفہوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے خاوند کے سارے جسم میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ ہے اور عزت ہے۔ خود کو اللہ کے قریب کیجیے، اپنے صبر کے ساتھ اس کی خوبیوں اور خامیوں کو برداشت کیجیے۔ یہی شوہر کو اپنا بنانے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اس کو اس کی تمام تر برائیوں کے ساتھ قبول کریں، اور ایک اچھے شوہر کی بھی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کرے۔ اور یہ صرف شوہر کا ہی فرض نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کرے، اسے سراہے، بلکہ عورت کا بھی اتنا ہی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سراہے، اس کی تعریف کرے اور اس کی دلجوئی کرے۔ ہمارے مردوں کی سب سے بڑی کوتاہی یا خامی یہی ہے کہ وہ بیوی سے پیار کی بات تو چھپ کر کرتے ہیں، جبکہ غصہ سب کے سامنے کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ان کے رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے۔ اسے سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اس سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ کا اونٹ بدک کر بھاگ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہوئے۔ بہت سے شوہر حضرات کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے۔ تمام شوہر حضرات یہ بات غور سے سن لیں کہ شوہر خود بیوی کو بدتمیزی پہ اکساتے ہیں۔ کوئی بھی عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے پیدا کرنے والوں کے بارے میں کبھی نہیں سنتی۔ اس لیے آپ بھلے ہی اس کی زبان بند کروا لیں کہ وہ آپ پہ غصہ نہ کرے، آپ کو سامنے سے جواب نہ دے، لیکن یہ عمل جو ہے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے پیرنٹس کے بارے میں نہیں سن سکتا، اور اسلام میں ویسے بھی گالی حرام ہے۔ آج اگر آپ اس کے بہن بھائی اور ماں باپ کو اس کے سامنے گالی دیتے ہیں تو کل کو وہی گالی آپ دوبارہ اس کے منہ سے اپنے رشتہ داروں کے لیے سنیں گے۔ لہٰذا اگر آپ اس کے گھر والوں کی عزت کریں گے تو آپ کو یہ کبھی نہیں اس کو کہنا پڑے گا کہ میرے گھر والوں کی عزت کرو، کیونکہ عورت تو ہے ہی محبت کا پتلا۔ آپ اس کے لیے ایک اچھا عمل کرتے ہیں، بے شک منہ سے کچھ نہیں کہتے، وہ اسے دل میں رکھتی ہے اور آپ کا 100 طرح سے جواب دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، فرشتے آسمانوں میں کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔